قطری وزیر اعظم آج ایران کا دورہ کریں گے۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ کے مطابق شیخ محمد بن عبد الرحمن تہران میں متعدد ایرانی حکام سے ملاقاتیں کریں گے، جس میں خطے میں کشیدگی کم کرنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تو یہ اہم ترین دورہ ہے اور ہم گزشتہ تناظر میں یہ چیزیں ہم بہت دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے اہم ترین دورے کیے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ استحکام، امن کے لیے، پھر ساتھ ہی تجارتی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے اس طرح کے جو دورے ہیں نا وہ کیے جا رہے ہیں مختلف ممالک کی جانب اور سے۔ خصوصی طور پر تو جو ایران امریکہ کی کشیدگی ہے اسے ختم کرنے کے لیے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل بھی وہاں تھے، اور روسی میڈیا نے جو کل دعویٰ کیا وہ بہت اہم تھا۔ روسی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بات چیت تقریباً طے ہو چکی ہے امریکہ ایران کے درمیان، ابھی کچھ اعلانات ہونے باقی ہیں، لیکن خیر یہ روسی میڈیا کا دعویٰ ہے۔ اس طرح کے دعوے تو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز گزشتہ دنوں میں بہت سامنے ایک آتے اور ہیں۔ بات کہ روسی میڈیا کے دعوے کو رد کرنے کے لیے صرف ایک بیان امریکی صدر کا کافی ہے، انہوں نے کچھ بھی کہہ دینا ہے اور سارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں، جو کہ ہم مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو خیر کوششیں ہو رہی ہیں پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ہی، اور اسلام آباد میمورنڈم جو تھا اس کو ریوائیو کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور امید یہی کرتے ہیں کہ یہ ریوائیو ہو اور واپسی جو ایک امن کی طرف ہو، آبِ ہرمز کھلے اور دنیا کو کچھ سکون ہو، پاکستانیوں کو سکون ہو، جو روز پیٹرولیم مصنوعات بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ خیر ایران نے نئی امریکی پابندیوں کو ریاستی اور معاشی دہشت گردی قرار دے دیا ہے۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کا UN سیکرٹری جنرل، سلامتی کونسل اور رکن ممالک کو خط، اور انہوں نے اس خط میں لکھا کہ امریکہ جنگ میں ناکامی کے بعد اب معاشی حربے استعمال کر رہا ہے، پابندیوں سے خوراک اور صحت سمیت عوام کے بنیادی حقوق متاثر ہوں گے۔ تو ایران ظاہر ہے وہ اپنی سفارتی ایک طرح سے جنگ جو ہوتی ہے وہ بھی لڑ رہا ہے۔ بالکل ایسے، اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ جبری پابندیاں فوری طور پر مسترد کرے، نئی امریکی پابندیاں ریاستی اور معاشی دہشت گردی ہے۔ ایرانی جو وزیر خارجہ ہے عباس اراغچی کا اقوام متحدہ کو خط، امریکہ جنگ میں ناکامی کے بعد معاشی حربے استعمال کر رہا ہے، ان کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے، اور ساتھ ہی جو پابندیاں ہیں، پابندیوں سے ایرانی عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ متاثر ہوں گے، عباس اراغچی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے بیسکلی، اور ساتھ ہی اقوام متحدہ جبری پابندیوں کو فوری طور پر مسترد کرے، یہ مطالبہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی جانب سے۔ اچھا معظم، ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے متعدد بار یہ کہا گیا ہے کہ ایران کے اوپر سینکشنز مزید سخت کر دی جائیں گی، معاشی بحران کا اسے شکار کیا جائے گا۔ اگر اب فی الحال نیوکلیئر جنگ اگر نہیں ہو رہی تو ہم معاشی جنگ کی جانب جائیں گے، ایران کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس کے نتیجے میں یہ ہم سینکشنز دیکھ رہے ہیں کہ سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال ہم امید یہی کرتے ہیں کہ یہ جو ایسکلیشن کی جانب، معاشی طور پر ایسکلیشن کی جانب حالات جا رہے ہیں وہ نہ جائیں اور حالات بہتر کول ڈاؤن ہو سکے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، بات کریں کہ ایران کے جوہری توانائی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ ایران اب بھی جنگی صورتحال میں ہے اور ایسے میں جوہری تنصیبات معائنوں کے لیے محفوظ نہیں، اور ساتھ ہی ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق محمد اسلامی نے کہا ہے کہ جب تک معائنوں کے طریقہ کار سے متعلق نیا پروٹوکول تیار نہیں کیا جاتا تب تک عالمی جوہری توانائی ایجنسی ایران کی جوہری تنصیبات کے معائنے کی درخواست نہیں کر سکتی ہے۔ ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے، اور یہ بہت ویلڈ بیان بھی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم یو آر ایٹ وار، اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ IAEA جو ادارہ ہے نیوکلیئر چیزوں کو چیک کرنے کے لیے سارے معاملات کو، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آ کے آپ کے ایسٹس چیک کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اور ایسا جبکہ اگر معظم سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ جو تنازع کا آغاز ہوا تھا وہ ان کی جوہری تنصیبات پر ہی ہوا تھا، بلکہ آج تک وہ امریکی صدر یہی بیان دے رہے ہیں۔ خیر جوہری تنصیبات کی سیکیورٹی اور وہاں کام کرنے والے اہلکاروں کا تحفظ اولین ترجیح ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ان کا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے۔ انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی دھمکیاں ظاہر کرتی ہیں کہ بین الاقوامی ادارے امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اٹس ریٹن آن دا وال، مطلب یہ ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور مطلب وہ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا انفلوئنس ہے لازمی ان اداروں کے اوپر۔ کہنا کیا ہے، بلکہ میں نے جیسے عرض کیا اٹس ریٹن آن دا وال، مطلب یہ سب کو ہی پتہ ہے کہ کس طرح یہ انٹرنیشنل سو کالڈ جو انسٹیٹیوشنز ہیں کس طرح پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، کن کا غلبہ ہے دنیا میں اور کیا کیا خیر دنیا میں چل رہا ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، اور اس سارے تناظر میں حالانکہ یہ اس کی امید نہیں ہوتی اس خبر کی، لیکن اچھی خبر ہے آپ کے لیے، عالمی منڈی میں تیل سستا ہونے لگا ہے، کیونکہ آبِ ہرمز میں نیا بحری راستہ متعین کرنے کے معاملے پر ایران اور عمان کے درمیان مثبت پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ برطانوی برینڈ کروڈ $87 جبکہ امریکی خام تیل
$81 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। तो ये एक अच्छी खबर, बिल्कुल एक अच्छी खबर है, लेकिन अल्टीमेटली अगर रिजल्ट पाकिस्तानी मार्केट पे पड़ेगा तो फिर ही हमारी आवाम को सुकून मिलेगा, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। उमूमी तौर पर हमने ये देखा है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल की और जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी प्राइसेस में इजाफा हो रहा है। डीजल की प्राइस देखी जाए, पेट्रोल की प्राइस देखी जाए, जितनी भी मसनूआत हैं उनकी प्राइसेस देखी जाए, उनमें इजाफा होता है, बजाय इसके कि उसमें कमी की जाए, जैसा कि आलमी मंडी में कमी की जा रही है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा और हम यही कहते हैं कि कब वो दिन आएगा कि हम यहाँ बैठ के आपको अच्छी खबर देंगे कि पेट्रोल 100 रुपये या 150 रुपये सस्ता कर दिया गया। हम उम्मीद दुआ हम ये कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि चीन के इलाके तिब्बत और नेपाल में तबाह कुन सैलाब से हलाकतों की जो तादाद है वो 160 हो गई है। 341 गैर मुल्कियों समेत सैकड़ों अफराद अभी तक लापता है। तलाश के लिए ऑपरेशन भी जारी है, जबकि नेपाल और चीन की सरहद पर कायम गेट भी मतलब तिनके की तरह बह गया। इतना वो खौफनाक सैलाब, फ्लैश फ्लड था बेसिकली। अभी विजुअल्स दिखाते भी हैं और बहुत ही खतरनाक विजुअल्स, जैसे तबाही ही तबाही नजर आ रही है। आप देखिए, तिब्बत और नेपाल में फ्लैश फ्लड से तबाही। सैलाब ने पल भर में कई जिंदगियां निगल ली। तिब्बत से आने वाले रेले के सामने डैम ठहर सका, ना कोई पुल सलामत बचा। मकानात, सड़कें और बिजली के मंसूबे मलिया मेट हो गए। सरहदी गेट भी तिनके की तरह बह गया। काम के मुताबिक सरहदी गुजरगाह पर मिट्टी का तौदा गिरने से कई अफराद लापता हैं और बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का खदशा है। सयाहती मकामात पर कई गैर मुल्की भी लापता हैं। 15 हेलीकॉप्टर्स और सैकड़ों एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में शरीक हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ज़ल्ज़ले के नतीजे में बर्फानी तौदा गिरने की वजह से बर्फानी झील टूट गई। ये मनाजिर दिल दहला देने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक मनाजिर हैं। अभी चाइना में और नेपाल में ये सूरत हाल आपने देखी और सऊदी अरब के शहर ताइफ में मूसलाधार बारिश ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दिया है। बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है, जबकि मुतादिद सड़कें भी ज़ेरे आब आ गई हैं, मुतादिद गाड़ियाँ बह गईं। सऊदी महकमा मौसमियात ने मक्का मुकर्रमा रीजन और ताइफ के बाज़ इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए तेज़ हवाओं, मूसलाधार बारिश और सैलाबी रेलों से खबरदार किया है। तो ये जो हम क्लाइमेट चेंज की मुसलसल बात करें, ये उसके असरात सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम अक्सर औकात देखते हैं कि जहाँ पर बारिश का तस्वुर नहीं किया जाता था, आजकल उन इलाकों में बारिश, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, फिर उसके बाद ग्लेशियर बर्स्ट होते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने नेपाल और चाइना में देखा जिस तरह से फ्लैश फ्लड ने तबाही मचाई है। फिर उसके बाद मक्का मुकरमा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, इसकी पेशगोई भी कर दी गई है। तो बहरहाल हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज से पूरी दुनिया में, खुसूसी तौर पर जो ये वाला खित्ता है ना, एशियन खित्ता, उसमें बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा ममालिक मुतासिर हो रहे हैं। क्यों मौजूद। और सबसे पहले सानहा पिम्स की बात करते हैं, जहां पर इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में इंतज़ामिया की लापरवाही 14 बच्चों की जान ले गई है। सोग का समा है। पिम्स इंतज़ामिया इब्तदाई बयान में फायर आलात की बाकायदा वर्किंग और साथ ही अमले की बरवक्त कार्रवाई का दावा कर रही है, जबकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एमरजेंसी गेट बंद कर दिए गए थे। और वज़ीर आज़म ने आला सतह कमेटी भी बना दी है जो कि जल्द रिपोर्ट पेश करेगी। बिल्कुल, और मज़ीद क्या इस मामले में तफसीलात हैं, पिम्स अस्पताल के बाहर मौजूद नुमाइंदा समा ज़हीर अली ख़ान से हम तफसीलात लेते हैं। ज़हीर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अब तक कितने नौमौलूद को मनो मिट्टी तले सुला दिया गया है?